الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، اور سمع و اطاعت اختیار کرو، اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے، جس کے اوپر آج کا درس انشاءاللہ ہوگا۔ الحمدللہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا سکیں۔ اس لیے کہ ایک بندہ مومن کی زندگی کے اندر رمضان کا آنا بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ کی مغفرت حاصل کر سکتا ہے، گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے، اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ رجب بجائی کا موسم ہے، نیکیوں کے بیجوں کو اگانے کا موسم ہے، اور شعبان کا مہینہ ان نیکی کے پودے کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اس کو بڑا کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس پودے سے، اس نیکی کے پودے سے پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ان رجب وی سو سیڈس، ان شعبان وی واٹر اور پلانٹس، اینڈ ان رمضان وی گیٹ اور فروٹ۔ تو یہ نیکیوں کا ایک بہت ہی عظیم الشان سیزن اور سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جو رمضان تک ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد حج کا سیزن شروع ہوگا، اور محرم تک یہ پورا ایک نیکیوں کا جو ہے وہ ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے، جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ نیکیوں کا موسم بہار بھی اسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اتنی ہمت تو عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مبارک مہینوں کی برکات سے استفادہ جو ہے وہ کر سکیں۔ تو آج کا جو درس ہے وہ اصل میں انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر ہے۔ اس آیت سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، سمع و اطاعت اختیار کرنا، پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے، وہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اگر یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی، یا اس کی توفیق عطا فرمائی، یا اس کی طاقت عطا فرمائی، اور پھر بھی ہم محروم رہ جائیں، تو یہ بہت بڑی بدبختی اور محرومی ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے امتی ہونے کا ہم دعوے دار ہیں، جن کے فالوور ہونے کے ہم دعوے دار ہیں، ان کی بہت ہی عالی شان خصوصیت تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی بھی تھے، بہت زیادہ جنرس بھی تھے، اور ان کا ایک ٹائٹل ہے رحمت للعالمین، کہ آپ پورے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ اور یہ ایک ابر رحمت تھی، جس طرح ابر رحمت آتی ہے، بارش آتی ہے، تو اس سے ساری چیزیں زمین کی اس سے استفادہ اٹھاتی ہیں۔ وہ بارش پہاڑ کے اوپر بھی آتی ہے، میدان کے اوپر بھی آتی ہے، سبزے کے اوپر بھی آتی ہے، درختوں کے اوپر بھی آتی ہے، اور چٹیل میدان اور چٹیل زمین پر بھی آتی ہے، پتھروں پر بھی جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اس سے ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں، انسان بھی اور جانور بھی۔ تو یہی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بھی ہے، کہ آپ سراپا رحمت تھے، اور آپ کی رحمت سے ہر ایک نے
फ़ायदा उठाया, बड़ों ने उठाया, छोटों ने उठाया, इंसानों ने उठाया, जानवरों ने उठाया, ज़रूरतमंदों ने उठाया, इसलिए कि आप हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। बल्कि एक ऐसा भी बाज़ दफ़ा आया कि आपने दूसरे से उधार मांग कर किसी गरीब की जो है वो मदद की। हालांकि उधार कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इससे बचना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आदमी इतना एक बंदा ज़रूरतमंद है कि उसकी जो है गोया कि उसकी जान पर बनी हुई है, वो भूखा मर जाएगा, वो इंतहाई ज़रूरत के अंदर और बेचारगी के अंदर है, तो उस वक़्त इंसान अगर वक्ती तौर पर किसी से उधार लेकर दे दे तो ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से इसकी मिसाल जो है वो मिलती है। और फिर कुरान मजीद के अंदर अहले ईमान की एक सिफ़त बयान की गई, रुहमा बैनहुम, कि वो आपस के अंदर रहम दिल है। तो कम्युनिटी लाइफ में इसका मकसद भी यही होता है कि इंसान अपने इर्द गिर्द देखे। अब मस्जिद के अंदर हम आते हैं तो मस्जिद के माहौल के अंदर कोई नमाजी नहीं आ रहा तो हमें पता चल जाता है वो बीमार है, ये उसका एक फ़ायदा है। कोई ज़रूरतमंद है, हमें दूसरे की ज़रूरत का पता चलता है। तो यही चीज़ है कि आदमी के दिल के अंदर ये चीज़ हो कि हर वक़्त दूसरों की मदद के लिए इंसान तैयार रहे। और ज़ाहिर है कि इंसान के जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके बारे में उसको ज़्यादा पता है। आदमी को पता होता है मेरे रिश्तेदारों में कौन सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है और वो अच्छी तरीके से उसकी मदद कर सकता है। अगर मदद करेगा तो उसको दुगना अजर मिलेगा, एक इन्फाक का सवाब, खर्च करने का सवाब, और दूसरा सिला रहमी का सवाब। आपके पड़ोस के अंदर कोई मजबूर है, परेशान है, आपको पता है, आप कोई चीज़ उस पर ख़र्च करेंगे, आपको दोहरा अजर, एक पड़ोसी के हक़ अदा करने का अजर और दूसरा अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करने का जो है वो अजर। तो ये आदमी को गोया कि अपने हर आदमी जब अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल, अपने हल्का अहबाब, अपनी सोसाइटी के अंदर देखता है और फिर उनकी मदद करता है तो फिर माशरे के अंदर जो है वो जो लोग मुस्तहिकीन हैं उन तक सही चीज़ जो है वो पहुंच जाती है। हो सकता है एक बंदा जो दूर है हम उसको न पहचान सकें, उसकी ज़रूरत को न महसूस कर सकें, लेकिन जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी जो है उसकी जो है वो मदद करें। तो इसी उसूल पर हमको हर एक को अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी मोहताज है, तो उसकी मदद के लिए इंसान तैयार रहे। और खैर के मसारिफ बहुत ज़्यादा हैं। मस्जिद के ऊपर ख़र्च करना ये भी खैर का मसरफ़ है, ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी फूड बैंक के अंदर डोनेशन देना ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है। रिफ़ाए आमा या जनरल वेलफेयर के कामों के अंदर हिस्सा डालना, ये भी कंट्रीब्यूशन करना, ये भी खैर का मसरफ़ है, अल्लाह के रास्ते के अंदर ख़र्च करना है। किसी की बेसिक नीड्स को पूरा करना, बुनियादी ज़रूरत को पूरा करना, बुनियादी इंसानी ज़रूरत को पूरा करना, ये भी खैर का मसरफ़ है। कोई बीमार है उसका इलाज करा देना, ये भी खैर का जो है वो मसरफ़ है। कहीं पानी की परेशानी है, आप वहाँ पानी का इंतज़ाम कर देते हैं, तो ये एक बेहतरीन जो है वो सदका होगा। कहीं लोग भूखे हैं, उनको खाने की ज़रूरत है, ये खैर का जो है वो मसरफ़ है। दावत दीन और दीन की तबलीग के ऊपर ख़र्च करना, ये भी खैर का मसरफ़ है। बेवाओं और यतीमों पर ख़र्च करना, ये भी खैर का मसरफ़ है। फरमाया कि जो यतीमों पर, बेवाओं पर ख़र्च करता है, उनकी देखभाल करता है, वो ऐसा ही है जैसे कि लगातार रोज़े रख रहा है, ऐसी ही है जैसे सारी रात अल्लाह के हुजूर क़याम करता है। हर रोज़ रोज़ा रखना कितना मुश्किल अमल है, सारी रात इबादत करना कितना मुश्किल अमल है, लेकिन फरमाया कि जो आदमी गुरबा मसाकीन की खबरगिरी करता है, उनके मामलात की देखभाल करता है, वो गोया ऐसा ही है जैसे नफली रोज़े रख रहा है या जो है अल्लाह के रास्ते के अंदर क़याम कर रहा है। तो ये बैसियत इंसान भी हमारा इम्तिहान है कि हम मुश्किल के वक़्त के अंदर दूसरों की कैसे जो है वो मदद करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हिजरत के बाद, तो दो हमें मिसालें मिलती हैं। एक आपने मीसाक मदीना कायम किया, मदीना पीस ट्रीटी, जिसके अंदर जो है हमें एक सबक मिलता है कि हाउ टू लिव इन अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, कि एक मल्टी एथनिक सोसाइटी में कैसे रहना है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बता दिया कि मिलजुल कर रहो, अमन के साथ जो है वो रहो, एक दूसरे की ज़रूरियात को जो है वो पूरा करो। फिर आपने मुआख़ात मदीना की हमें जो है मुआख़ात कायम की। एक मीसाक मदीना था और एक मुआख़ात थी जो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान आपने जो है वो कायम किया। तो ये एक बहुत ही आलीशान नमूना है हमारे लिए कि इसके अंदर जो सबक मिलता है वो ये है कि जो मज़बूत आदमी है वो कमज़ोर की मदद करे, जो खुशहाल आदमी है वो बदहाल की जो है वो मदद करे,
جو امیر آدمی ہے وہ غریب کی مدد کرے۔ اور پھر اسی اسوہ رسول کو سامنے رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے آپس میں کمپٹیشن کیا، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں وہ ایک دوسرے سے آگے جو ہے وہ بڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلی انسٹرکشن آپ نے یہی دی، یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، اسپریڈ دا گریٹنگس، لوگوں سے میل جول رکھو، تعلقات قائم کرو۔ ہم الگ رہ کر اور اپنے جو ہے وہ دائرے کے اندر بند ہو کر دین کی دعوت نہیں دے سکتے۔ ہمیں اپنے وی ہیو ٹو اوپن آور ہارٹس، وی ہیو ٹو اوپن آور مائنڈ، وی ہیو ٹو اوپن آور ڈورس۔ ہمیں اپنی مساجد کے دروازے کھولنے ہوں گے، اپنے دلوں کے دروازے کھولنے ہوں گے، اپنے ذہنوں کے دروازے جو ہے وہ کھولنے ہوں گے، تب لوگ جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے وہ آئیں گے۔ آج کا دور کتابوں کا دور نہیں ہے، لوگ عمل کو دیکھتے ہیں، کردار کو دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ خود جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا عمل اپنا بیہیویئر جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا دعوت کا انداز بھی ہے کہ انسان جنرس ہو، انسان دوسروں کے اوپر خرچ کرے۔ حدیث مبارک کے اندر بھی آتا ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ فرمائیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس کا اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے، تم اس کے اونر نہیں ہو۔ اللہ اگر تمہیں نہ دیتا تو یہ تمہارے پاس مال نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے، رحمت ہے کہ اس نے تم کو مال دیا، تو اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اور جو خرچ کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو مال ضائع ہو گیا۔ اللہ کے راستے کے اندر دینے والا وہ دیتا نہیں ہے، وہ دراصل لیتا ہے، جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر اس کو تمہیں جو ہے وہ واپس کریں گے۔ یہ اللہ کی جو ہے وہ گارنٹی ہے۔ وَأَنفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اللہ نے کہا کہ خرچ کرو تو ان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ اجر کبیر ہے، بگ ریوارڈ ان کے لیے ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور تیسری گارنٹی اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ جو بھی تم میرے راستے کے اندر مال خرچ کرو گے، میں تمہیں ضرور اس کا متبادل عطا کروں گا، اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ کروں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق جو ہے وہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کی جو ہم نے اللہ کے راستے کے اندر دیا ہے، دنیا میں ہی اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کمپنسیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ برکت کی صورت کے اندر، بلیسنگ کی صورت کے اندر، کہ جو مال آپ نے دوسروں پر خرچ کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو برکت عطا کر دی، آپ کے مال کے اندر، گھر بار کے اندر، فیملی کے اندر اللہ نے برکت دے دی، وہ خوشی اللہ تعالیٰ نے دے دی، سکون جو ہے وہ دے دیا، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کسی دعا کو اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے قبول جو ہے وہ فرما دیں، اور ہو سکتا ہے کسی حادثے سے تمہیں جو ہے وہ محفوظ جو ہے وہ کر لیں۔ تو یہ ساری یہ برکات ہوتی ہیں اس مال کی جو اللہ کے راستے کے اندر دیا جاتا ہے، اور یہ تو دنیا کے اندر ہے۔ آخرت کا اجر وہ تو ہے ہی، جس کو اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اس کا بدلہ آخرت کے اندر کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر جو ہے وہ دیں گے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر روز 2 فرشتے جو ہے وہ آسمان سے اترتے ہیں، اور ایک اعلان کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے کے اندر خرچ کر رہا ہے اس کو اور عطا کر، اس کو کمپنسیشن عطا کر، اس کو اور مال عطا کر۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، کہ اللہ جو تیرے راستے کے اندر خرچ کر سکتا ہے اس کے باوجود نہیں خرچ کرتا، تو اس کے مال کو ضائع جو ہے وہ کر دے۔ تو یہ ہمیں دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کا سبق جو ہمیں ملتا ہے، یہ ہمیں شعار جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ مال کے اوپر انسان سانپ بن کر نہ بیٹھ جائے اور اس کنجوس بن کر نہ بیٹھ جائے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، کہ جو سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے اور دل کھول کر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا ہے، وہ اللہ کے بھی قریب ہے، اللہ کی جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار، اور جو بخل کا مظاہرہ کرنے والا ہے، مال کو خرچ کرنے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ سے بھی دور، اللہ کے بندوں سے بھی دور، اللہ کی جنت سے بھی دور، اور جہنم کے قریب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افتنا عن الصدقہ،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے، ہمیں اس کی رولنگ دیجیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا انہا حجاب من النار، یہ جو صدقہ ہے یہ جہنم کی آگ کے درمیان بیریئر ہے، تمہارے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک دیوار ہے، ایک بیریئر ہے، ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اس کو جو ہے وہ دے۔ اور فرمایا کہ جو کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، دنیا کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کسی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ جو کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ اس کو جنت کا مشروب پلائیں گے، جو کسی کو کھانا دیتا ہے اللہ اس کو جنت کا کھانا دیں گے، اور جو کسی کو لباس دیتا ہے اللہ اس کو جنت کا لباس جو ہے وہ پہنائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل ہے، جو تم کسی کو خوشی دیتے ہو، اسے دل کا سکون دیتے ہو۔ کیسے؟ اس کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر کے، اس کے کسی قرض کو ادا کر کے، اس کی کسی پریشانی کو دور کر کے جو تم اسے خوشی دیتے ہو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اعمال میں یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم آگے بھیجو گے وہ اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو گے تو آخرت کے اندر جب تمہیں ضرورت ہوگی ان چیزوں کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم کی صورت کے اندر اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر اس کو اہل ایمان کی ایک صفت کے طور پر بیان کیا گیا، ان المصدقین والمصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، دوز ہو پریکٹس ایکٹ آف چیریٹی بوتھ مین اینڈ وومن۔ تو یہ ایک عظیم صفت اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور اگر ہم جتنی بھی عبادات ہیں ان پر نظر ڈالیں، ہر ایک کے اندر ایک انڈر لائنگ میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ اب نماز ہے، نماز کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فوائد ہمیں دیے ہیں کہ ایک کمیونٹی لائف کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کون پریشان ہے، کون مجبور ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آدمی تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، it will be taken from their wealthy person and it will be given to their poor person۔ عمراء سے لی جائے گی اور فقراء کو جو ہے وہ دی جائے گی۔ زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور روزے کے اندر بھی ہمیں یہی چیز کہ ہم بھوک برداشت کرتے ہیں صبح سے لے کے سحری سے لے کے افطار تک سارا دن، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ایک بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے۔ جو لوگ کھانا افورڈ نہیں کر سکتے ان کا دن کتنے مشکل سے جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک پیغام ہوتا ہے کہ آدمی، اور پھر افطار کے اندر کسی کو افطاری کرانا کتنا بڑا اس کو جو ہے وہ ثواب ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پہ بھی ہمیں یہی چیز، حج امیروں پر فرض کیا گیا، جو صاحب استطاعت ہیں ان پر فرض کیا گیا۔ وہ منا کے اندر جاتے ہیں، عرفات کے اندر جاتے ہیں، مزدلفہ کے اندر جو ہے کنکروں پر اور مٹی کے اوپر سوتے ہیں۔ تو یہی کہ آدمی تھوڑا محسوس کرے کہ فیلنگ اس کو ہو کہ غریب کے جو دن ہوتے ہیں وہ کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ تو ان ساری عبادات کے اندر ہمیں یہی چیز جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور پھر اگر ہم عبادات کے اندر دیکھیں کہ خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، روزہ چھوٹ گیا، روزہ قضا ہو گیا، یا فدیہ جو ہے وہ دینا ہے، کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ عید آئی، خوشی کا موقع آیا، رمضان کے روزے پوری کیے، فطرانہ دو۔ اب فطرانہ کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ قربانی کی عید آئی، خوشی کا موقع آیا، اب کیا ہے کہ غریبوں کو گوشت جو ہے وہ کھلاؤ۔ زکوٰۃ وہ بھی غریبوں کو دو۔ کوئی روزہ ٹوٹ گیا ہے، کفارہ ادا کرنا ہے، وہ بھی غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ قسم ٹوٹ گئی ہے، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہر ایک کے اندر ایک میسج رکھا گیا۔ دس شوڈ بی آور مشن آف لائف، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر یہی چیز، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے اندر فرمایا کہ جو کسی کی دنیا کی تکلیف کو دور کرے گا، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت کی اس کی پریشانیوں کو اور تکالیف کو جو ہے وہ دور کریں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ دوسرے کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے۔ لوگوں کی مدد، لوگوں سے اچھائی جو کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، اللہ اس سے جو ہے وہ اچھائی کریں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ قرار دیا۔ اور نفلی اعتکاف ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو
لیکن اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے باہر نکلنا، لوگوں کے ساتھ چلنا، ان کے کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یہ اس سے بھی عظیم جو ہے وہ عمل ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو اجر سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جس کے پاس اضافی خوراک ہے، من کان عنده فضل زاد فلیعد به من لا زاد له، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کے پاس ایکسٹرا کھانا موجود ہے اسے چاہیے کہ اس کو دے دے جو بھوکا ہے، جس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ ایک بیسک چیز ہے کہ جب بھی ہم کسی ہوم لیس پرسن کو دیکھیں، جینون ہوم لیس پرسن کو، جینون مجبور شخص کو، ان بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پروفیشنل بکھاری ہوتے ہیں، ان کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی مجبور ہے، بھوکا ہے، اور اس کو ضرورت کے سردی سے وہ جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہے، کوئی اس کی بنیادی ضرورت ہے، بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو اس کی مدد کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اور انشاءاللہ اس مشکل میں ہم اس غریب کی جو مدد کریں گے اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ اثاثہ ہوگی۔ آپ کی دوائی سے، آپ کے آپریشن کے پیسوں سے کسی کی زندگی بچ گئی، من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، جو کسی ایک جان کو بچاتا ہے گویا کہ وہ پوری انسانیت کو جو ہے وہ بچاتا ہے۔ باقی انسان کو تو مال سے تو نہیں رچتا، مال سے کبھی سیر نہیں ہوتا، لاکھوں والا کروڑوں کے چکر میں ہوتا ہے اور کروڑوں والا ارب پتی بننے کے چکر میں اندر ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر مال کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کے اندر بھی یہ چیز جو ہے اسی کو بیان کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان کو ایک وادی سونے کی ملے، وہ اس پر قناعت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اور ہونی چاہیے۔ صرف قبر کی مٹی انسان کی ہرس کو جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی ایک نفسیاتی بیماری انسان کا ذکر ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ دیں تو خوش رہتا ہے اور اللہ نہ دیں تو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر آتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ درہم اور دینار کا بندہ ہے۔ جب اسے درہم اور دینار ملتے ہیں خوش ہوتا ہے، اور جب درہم اور دینار اسے نہیں ملتے تو یہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ نہیں، یہ دولت کا پجاری ہے۔ تو ہمیں اس سوچ کو ہٹانا چاہیے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کے جو حقوق ہیں انسان ان کو جو ہے وہ ادا کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حقوق کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کے حقوق ان کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کا جو ہے وہ خیال فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے بدحالی میں یاد رکھتے ہیں۔ جو اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے برے حالات میں یاد رکھتے ہیں۔ جو صحت کی حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے بیماری کے حالت کے اندر اسے یاد جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے خوبصورت بناؤ، وداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء، اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا مقابلہ دعا کے ذریعے جو ہے وہ کرو۔ ایک آخری دعا ہے، اس کو پڑھ کے میں اس درس کا جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، بڑی جامع دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اچھے کام کروں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، Allah, I ask you to give me ability to do good deeds وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے گناہوں سے بچا، to save me from bad actions, bad deeds, from sins۔ اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے جو ہے وہ بچا۔ اور تیسری بڑی الفاظ بڑے جامع ہیں، وَحُبَّ الْمَسَاکِین، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے غریبوں کی محبت عطا فرما، کہ میں غرباء کی خبرگیری کروں، ان کے ساتھ محبت کروں۔ اب محبت صرف زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ عملاً محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ مسکین کو مدد کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے کہ انسان اس کو حقیر سمجھ کر دھتکار دے۔ بعض دفعہ لوگ مسکین کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے کہ میری اس سے بے عزتی ہوتی ہے، اپنے آپ کو کوئی بہت جو ہے اپر کلاس شمار کرتے ہیں کہ غریب کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بہت چھوٹا کام ہے، حالانکہ یہ بہت غلط چیز ہے۔ اللہ نے سب انسانوں کو برابر بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اور میں اس کو ایک بہت بڑی گھٹیا سوچ سمجھتا ہوں کہ آدمی برادری کی بنیاد پر یا کلاس کی بنیاد پر دوسروں سے جو ہے وہ نفرت کرے۔
کسی کو اس کے پیشے کی بنیاد پر حقیر نہ سمجھو، کہ موچی ہے، نائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ رزق حلال کما رہا ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، جو بندہ محنت مزدوری کر رہا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے ہاتھ ملایا تو ان کا ہاتھ کی جلد بڑی سخت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تمہارے ہاتھ کی جلد سخت کیوں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں غریب آدمی ہوں، محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے اور اس محنت کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو اٹھایا اور اس کو بوسہ دیا، چوما، فرمایا کہ یہ ہاتھ کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ یہ رزق حلال جو ہے وہ کما رہا ہے۔ تو حب المساکین، اے اللہ مجھے مسکین کی محبت نصیب فرما، وان تغفر لی، اے اللہ تو مجھے توفیق عطا، تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، وترحمنی، مجھ پر رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب بھی تم کسی قوم کو آزمانے لگو اور کوئی آزمائش ان پر ڈالنے لگو، اس آزمائش کے آنے سے پہلے مجھ کو اٹھا لے، تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں میں اس آزمائش کا شکار ہو کر اپنا دین اور ایمان نہ بیچ دوں۔ وَأَسْأَلُكَ حُبُّكَ، واللہ I ask you your love، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور ہر اس بندے سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرا ہر ولی، ہر وہ بندہ جو تیرے قریب ہے اس کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ہر اس عمل کا کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ کچھ اعمال ہوتے ہیں اللہ کو قریب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، کچھ اعمال ہوتے ہیں اللہ سے دور کرتے ہیں، تو اللہ میں ان اعمال کی دعا کرتا ہوں کرنے کی جو مجھے تیرا جو ہے وہ قریب کر دیں۔ حدیث مبارک کے اندر بھی ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے ہر اس عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو ہے تیرے قریب کر دے اور تیری جنت کے قریب کر دے، اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے دور کرتا ہے یا تیری جنت سے مجھے جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ اے اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، کہ جنت کا بھی سوال کرتا ہوں، ہر اس عمل کا بھی سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔